بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، پیسہ ایک دن میں مل جائے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 1 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ 1 ارب دے گا۔ میں نے یہ وظیفہ صرف ایک دن میں کیا، غیب سے پیسے کا انتظام ہو گیا۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کا جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ شوال کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لینا انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس عمل کو 5 سے 7 منٹ کر لیتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ وظیفہ جس کسی نے بھی کیا ہے وہ اس وظیفے سے ناکام نہیں ہوا۔ اس کو جتنی بھی ضرورت ہوگی اللہ پاک اس کو غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اگر اسے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ اسے 50 لاکھ عطا کر دے گا۔ ناظرین، یہ سب نیت کی بات ہوتی ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میرا رب اس بندے کو ناامید کیسے لٹا سکتا ہے۔ ایک جگہ روایت ہے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہو کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اس تسبیح کو صدقے دل سے پڑھنے سے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ کا یقین اس قدر پختہ ہوگا کہ اللہ دے گا تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا، جب آپ وظائف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں، تو پھر انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کے وظائفوں میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ ماہ شوال کے اس دن کا خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، جو نصیب کا بند تالا فوری طور پر کھول دیتا ہے، جو عرش الہی سے فیصلے کروا دیتا ہے۔ اللہ والو، ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم واحد لا شریک ہیں۔ روایت میں آتا ہے ماہ شوال کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جس کو نصیب ہو جائے تو تقدیر کے بند تالے کھول جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ ماہ شوال کے مہینے میں رب سے جھولی پھیر کر رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں پھیر لے۔
اور اس مہینے میں روزے رکھے۔ اگر آپ بھی شوال کے مہینے میں بس اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج اس تسبیح کا وظیفہ جو عرش الہی سے لٹکتی ہوتی ہے، صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھنے سے رب اس کی ہر مشکلات دور کر دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدقے دل کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو، گھر کے اندر یا کوئی اور پریشانی ہو۔ یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر سے پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ، خاص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، مکمل رسوائی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ چمکتے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ماہ شوال کے بابرکت آج کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں، یا تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیمی والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس خاص تسبیح کو آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی 100 دانوں کی ایک خاص تسبیح کرنی ہے۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندیوں کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، استغفار بارشوں کے نزول، مال و دولت کی ترقی اور دل خواہ جنت کا سبب ہے۔ نمبر 4، استغفار ہر طرح کی طاقت قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، استغفار سامان زندگی کا سبب ہے۔ نمبر 6، استغفار بندے کے دنیاوی اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرمائیں گے۔ رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھ لینا،
آپ کے اوپر سارا سال دولت برستی رہے گی۔ آپ مجھ سے اسٹامپ پیپر پر بے شک لکھوا لو۔ اس دن کا آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، آپ کو اس کے حیران کن نتائج ملیں گے۔ ماہ شوال کے اس بابرکت مہینے میں لوگ اس وظیفے سے بالکل نا واقف ہیں۔ اس وظیفے کے بارے میں ان کو نہیں پتہ، لیکن اگر اس کی طاقت پتہ چل جائے تو انشاءاللہ اس کو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو پیچھے پڑ جائیں، ابھی وظیفہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہیں۔ حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے اور وسط رزق عطا فرماتا ہے، اور اس میں مومن اور کافر سبھی داخل ہیں۔ رزق کی وسعت اور تنگی حکمت کے مطابق ہے۔ اس وظیفے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ، بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں۔ یہ وظیفہ مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ضرور آئے گی۔ آپ کے لیے اس تسبیح کی بدولت انشاءاللہ پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، اور جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو ضرور کر لینا، اور اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رزق کثیر عطا، اور جس میرے بہن بھائی دوستوں کو پیسوں کی شکایت ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے، رزق کی شکایت ہے، وہ اس وظیفے کو کر لیں، اللہ پاک ان کے گھر سے ہر طرح کی بے برکتی کو ختم کر دیں گے، اور اس گھر میں اتنا رزق عطا کریں گے، اتنی دولت عطا کریں گے، اس کے گھر والے سمیٹنا چاہیں گے پھر بھی اللہ پاک ان کو عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ اتنا زیادہ پیسہ عطا فرمائے گا، وہ جتنا مرضی سمیٹیں گے اللہ پاک اوپر سے اور عطا فرماتا رہے گا، یعنی کہ اس کے گھر کو رزق اور دولت کی بارش سے بھر دے گا۔ رزق اور دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ اللہ پاک ان کے گھر کو بھر دے گا، اتنا پیسہ آنے لگے گا کہ ان کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔